وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی، خرچ کرنا۔ خرچ کرنا ایک وسیع مفہوم ہے، وسیع، چھوٹا نہیں ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا، انسان کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، ادھر آسن عالیہ پہ بات ہو رہی تھی تو کہ یہ رزقناہم ایک، یعنی قرآن کا ہر لفظ ایک سمندر ہے۔ قرآن سے جو عمومی علم لیا جاتا ہے نا، وہ شریعت کا لیا جاتا ہے۔ شریعت ظاہر کے سنوارنے کا نام، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو طریقت، معرفت اور حقیقت، علوم تمام کے تمام قرآن سے ہی۔ لیکن ہم ایک سطح تک چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی پیاس بڑھانی پڑے گی۔ پیاس زیادہ ہو نا، جستجو ہو، پیاس ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یعنی اے سالک، تو رہنورد شوق ہے، تو چلتا رہے، کسی جگہ کو تو یہ نہ سمجھ کیا وہ بات بن گئی۔ ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا کلام، بڑا پیارا ماشاءاللہ، تو اس میں ایک شعر تھا کہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ۔ یعنی کہ تیرے منزل جو ہے وہ نہ تو کعبہ ہے نہ بت خانہ ہے، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ، آگے چل۔ کیونکہ ہم اس آقا کی امت ہیں جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اور آپ کی شان کا یہ اندازہ ہے کہ آپ کی شان قیامت کے بعد بھی بڑھتی ہی رہے گی۔ اعمال منقطع ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں، لیکن آپ کا ذکر بھی بلند رہے گا اور آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو درود ہے یہ ہے کیا؟ یہ درجات کی بلندی کی ہی تو دعا ہے، درجات کی بلندی کی ہی دعا ہے، گزارش ہے اللہ کی حضور، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر سلامتی بھیج، درود بھیج۔ اس لیے کہتے ہیں کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، جب ہم عرض کریں کہ مولا ہماری طرف سے بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج دے، تو جو خود پڑھتا رہتا ہے کیا وہ ہماری درخواست پہ نہیں بھیجے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس نبی کی امت ہیں ہم، اور ہمیں کبھی
کسی چیز پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے، میرا ماننا یہ ہے۔ انسان کے اندر تشنگی رہنی چاہیے۔ دیکھو دنیا دار لوگ ہیں نا، جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے موٹر سائیکل ہونی چاہیے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے کہتا نہیں کار ہونی چاہیے، اچھی کار ہونی چاہیے۔ کیا ان کی تشنگی کبھی ختم ہوتی ہے؟ تو ہماری کیوں ہو؟ ہمارا دل کیوں بڑھ جائے؟ اس لیے سفر کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، کس نے عطا کیا؟ بڑی سوچنے والی بات ہے، کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا نا۔ اس کے رستے میں خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے شاید بڑا مارکا مار لیا۔ شکر کرو کہ ہم کو توفیق ملی کہ ہم نے اس کے رستے میں خرچ کر دیا۔ خرچ کرنے والوں نے کیا کچھ کیا؟ ایک مائی صاحبہ جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، مائی صاحبہ کھڑی ہیں رستے میں، جو صحابی آتا ہے اس سے پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے کہ حضور کا کیا حال ہے؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، افواہ اڑ گئی تھی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ پوچھتی ہے، انہوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یہ ہے کو خرچ کرنا، یہ ہے خرچ کرنا، تیرا بیٹا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر پوچھا کسی اگلے سے، کہنے لگے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، کہنے لگے پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ آقا کا کیا حال ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی، کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتا دو میرے آقا کا کیا۔ یہ ہے قربان کرنا، یہ ہے خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ حکم ہوا جنگ کے لیے حکم ہوا کہ مال چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق گھر چلے گئے، حضرت عمر فاروق بھی گھر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کا سارا سامان آدھا کیا اور اٹھا کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، ٹھیک۔ اللہ صمد۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آ گئی۔ آپ نے گھر کا جتنا سامان تھا نا، گھر کا جتنا سامان تھا سارا اکٹھا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دیواروں کو ہاتھ مارتے تھے آپ، حضرت ابو بکر صدیق دیواروں کو ہاتھ مار، خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں رواج کیا ہے، جو بچہ کسی قابل نہیں اس کو اللہ کے رستے میں دے دو، مدرسے بھیج دو، جو بچ گیا وہ اللہ کے رستے میں دے دو۔ فرمایا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز چیز ہو نا، وہ اس کے رستے میں خرچ کیا۔ تو وہ ہاتھ مارتے تھے ادھر کہ کچھ سوئی تو نہیں دیوار میں لگی رہے گی۔ عشق دیکھی، سارا سامان اٹھایا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ اب ان کا جواب سنیں۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں۔ ادھر پتہ کیا ہوتا ہے، کسی کو صدقہ بتا دینا، حج سرکار میں کل کیتا سی، حالانکہ فائدہ ہی ان کا، بات ہی ان کی ہے۔ تو آپ کا جواب بڑا معرفت والا ہے۔ آپ نے یہ نہیں عرض کی کہ حضور میں سارا کچھ ہی لے آیا ہوں، آپ نے پتہ ہے کیا عرض کی؟
عرض یہ کی کہ حضور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہاں تک کہ جسم کا لباس حضرت ابوبکر صدیق نے اتار دیا، ٹاٹ لیا، ٹاٹ پہنا، اس کو کانٹے کے یہ جو بٹن ہوتے ہیں یہ کانٹوں کے لگائے، لباس تک اتار کے پیش کر دیا، سارا کچھ بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ادھر سے لج پا لیا، دیکھے جبرائیل امین تشریف لے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے جبرائیل کو دیکھا تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، جبرائیل نے عرض کرتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے آج حضرت ابوبکر صدیق کو سلام عرض کرتے ہیں، اور جنت میں حور و غلمان نے وہی لباس پہنا ہے جو آج صدیق نے پہنا ہے، اس کے لیے کیا جائے سے جنت والوں کو وہی لباس پہنا دیا جو صدیق پہن کے آئے تھے۔ بارگاہ الہی سے سلام آ رہا ہے، صدقے جاؤ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا خرچ کر لٹ جانا، لٹا دینا۔ زمانہ بڑا عجب آ گیا ہے، وقت بڑا عجب آ گیا، لوگ ذوقوں سے کھیلتے، یار خدا کے لیے اللہ کے رستے میں کسی کے ذوق سے نہ کھیلا کر، کسی کے ذوق سے نہ کھیلو، ڈرو اس رب سے جس کا وہ بندہ ہے، اگر اس نے اللہ کے حضور تمہاری شکایت کر دی تو تمہارا بنے گا کیا؟ کسی کے ذوق سے نہ کھیلو، کوئی کس رنگ میں ہے، کوئی کس رنگ میں ہے، کوئی کس رنگ میں، خود کو کبھی برتر اور کسی کو کم تر نہ سمجھو، اس کو پتہ نہیں کون پسند ہے، اس کو ادا کون سی پسند ہے کون جانے۔ ایک صحابی اسی جنگ کا واقعہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال تھا، حضرت عمر فاروق کا آدھا مال تھا، ایک صحابی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ ماتڑ بھی تو ہوتے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے نظام، بات ذوق کی ہوتی ہے یار۔ اب وہ مائی تھی، خزانے تھے یوسف کو خریدنے کے لیے، تو وہ مائی بھی تو آ گئی نا، اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ایک کٹی تھی، اس نے کہا میں اسی سے خرید لیتی، اللہ سمت۔ تو وہ صحابی اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، حصہ تو میں نے بھی ڈالنا ہے جنگ کے لیے، میں نے بھی تو پہنچنا ہے۔ تو وہ کیا کیا ایک یہودی کے پاس چلا، تو وہ کنواں تھا، اس کو وہ اونٹ سے پانی نکالتے تھے اور باغ کو پانی دیتے تھے۔ اس نے کہا کوئی مزدوری، اب اس کو پتا تھا یہ مسلمان ہے، اس نے مشکل کام ہی دینا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو یہ باغ کو پانی دو، رات صبح تمہیں اس کا مزدوری مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ اونٹ کی جگہ پہ وہ جو پہلے کنویں ہوتے تھے پانی نکالتے تھے راہٹ، وہ پانی نکالتا رہا، ساری رات باغ کو پانی دیتا رہا، صبح اس نے کھجوریں دی، تھیلی میں تھیلی بھر کے کھجوروں کی دی، تو صبح بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا وہ۔ اب نظارہ بڑا چیک کرے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے، آقا بھی تشریف فرما ہے، اب ایک ہمارے جیسا ماڑے بھی تو ہوتے ہی نہیں یار بیچ میں، مت جان کسی کو حقارت کی نظر سے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہ اس کو بڑا برا لگتا ہے، کسی کے ذوق کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اچھا وہ لے کے حاضر ہو گیا، اب اس نے پیچھے کو کی ہوئی تھی کہ اتنا مال پڑا ہے تو میرے مال کی یہ چند کھجوروں کی کیا اوقات ہے؟ حضور نے آگے بلایا، ہائے ہائے ہائے، آقا ہو تو ایسا ہو، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔
بلایا آگے، کہنے لگے آگے لے آؤ، کیا لے کے آئے ہو؟ کھجوریں پیش کی۔ حضور، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے وہ تھیلی کھولی ایسے کر کے، اس مال کے اوپر پلٹ دی جو سارا ساز و سامان پڑا تھا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا سامان ایک طرف اور یہ چند کھجوریں ایک طرف، ان کی وقت، ان کی عزت، ان کی رفت اس سارے سامان سے زیادہ ہے، وہ سارے سامان سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ذوق بھر کے لے کے آیا تھا، عشق بھر کے لے کے آیا تھا، محبت بھر کے لے کے آیا تھا۔ سب سے اعلیٰ ہے یہ۔ اس میں وہ سامان بھی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کہ وہ جنتی لباس جبرائیل نے بھی پہنا ہے، میکائیل نے پہنا ہے، اسرافیل نے بھی پہنا ہے، ان کی سنت میں وہ سامان بھی تھا۔ تو ذوق کی بڑی، کسی کے ذوق کے ساتھ نہ کھیلو۔ آستانے پہ ہے نا، کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے، اس کو ننگے پاؤں چل لے، کوئی کس طریقے سے کدھر بیٹھتا ہے، نہ ٹوکا کرو ایک دوسرے کو بلا وجہ۔ یار ہر ایک کا اپنا ذوق ہے یار، پتہ نہیں اس کو کیا ذوق آتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے یار۔ پیار محبت میں رہو، جتنا پیار محبت میں رہو گے پیر اتنا خوش ہوگا، اتنی رحمت ہوگی۔ ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھو، اچھائیاں دیکھو، اچھے بن جاؤ گے، دوسروں کو اچھا کہا کرو، تم بھی اچھے بن جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔